अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लव ट्रैप का प्लान इस तरह अंजाम दिया जाता है। लव ट्रैप। ए उम्मत मोहम्मदी, क्या तुमको खबर है कि मुखालफिन तुमको नस्त नाबूद कर देने पर किस कदर आमादा है? क्या तुम जानते हो कि मुखालफिन ने तुम्हारे खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है? अगर नहीं तो पढ़िए ये तहरीर जो लव ट्रैप में पकड़ी गई लड़कियों और फर्जी प्रोफाइल के जरिए साजिश करने वालों के बीच घुसकर ली गई जानकारी की बुनियाद पर लिखी गई है। और समझ लीजिए कि आपके पास अपनी नस्लों को बचाने का ये आखिरी मौका क्यों है। अगर आप आज भी नहीं जागे तो फिर आपकी ये नींद जहन्नुम में ही टूटेगी। नंबर 1, लव ट्रैप का पहला कदम। गैर मुस्लिम सहेलियों, पड़ोसियों, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय, मोबाइल रिचार्ज शॉप या मुस्लिमों से किसी भी जरिए ताल्लुकात रखने वाले गैर मुस्लिमों के जरिए मुस्लिम लड़कियों का फ़ोन नंबर, फ़ोटो और उनकी फैमिली इंफॉर्मेशन खामोशी से कलेक्ट की जाती है। फिर वो तमाम मालूमात विशेष संगठन के ट्रेड किए हुए उन लड़कों तक पहुंचाई जाती है जो लड़की से कुछ दूरी के रहने वाले होते हैं, ना कि एकदम पड़ोसी। और वो तमाम तर लड़के लोअर स्टेट के होते हैं जिनको हाई स्टेटस से पैसा और तमाम सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं, या फिर कॉलेज में जॉब करने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ उन जगहों पर मौजूद लड़के पहले बातचीत में दोस्ती के जरिए उनके मोबाइल नंबर हासिल करते हैं। दूसरा कदम, फिर उन नंबरों के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर शुरू होता है। दुआ सलाम और हाय हेलो फिर से बढ़ता हुआ आता है उन लड़कियों के हुस्न की तारीफ और उन लड़कों का मुस्लिम कल्चर को पसंद करने की सिखाई गई झूठी बात तक। और ये हुस्न की तारीफ जिसके लिए आज बेशुमार मुस्लिम लड़कियां इस दर्जा पागल ही कि उनके बदले में उनको खंजीर भी खिला दिया जाए तो एक बार उफ ना करेगी। और इस खेल में सोशल मीडिया पर मुस्लिम लड़कियां खुद बड़ी तादाद में खुलेआम मुशरिकों के साथ शामिल है, जिनको उनके जहन्नमी वालिदैन ना रोकते हैं ना समझाते हैं, बल्कि अपनी आंखों से देखकर भी खुश होते हैं। ऊपर से इस्लामी रिवाजों की पसंदीगी का झूठा उनको उन लड़कों पर लड्डू कर देने के लिए काफ़ी है। भले ही वो खुद एक इस्लामी रिवाज के मायने नहीं जानती, लेकिन इन दो वजहों से उनकी मामूली सी जान पहचान प्यार में बदल जाती है। तीसरा कदम, प्यार के साथ शुरू होता है मिलने जुलने और साथ खाने पीने का सिलसिला। और उसी दरमियान इन लड़कियों को किसी खाने की चीज़ में शैतानी अमल करवा के खिला दिया जाता है, जिसके बाद वो लड़का इनकी ज़िंदगी हो जाता है। फिर शुरू होता है गिफ्ट लेने देने का सिलसिला। और असल खेल यहीं से शुरू होता है जब लड़का लड़की के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लाता है जिसका चलन मुस्लिमों में नहीं होता। तब लड़की उसको लेने से इनकार करती है और बताती है कि ये उसके घर में इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तब लड़का उसको बताता है कि ये तो आजकल मॉडर्न ज़माने में सब लड़कियां इस्तेमाल करती है, इसमें क्या बुराई है। यार, मुसलमान मर्द लड़कियों को अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते? उनको इतना दबा कर क्यों रखते हैं? यार, तुम लोग आज भी 1400 साल पुरानी सोच क्यों लिए बैठे हो? हमारे यहाँ तो सब आज़ाद है। तुम लोग कैसे जीवन काटती हो इस कैद की जिंदगी में। चौथा कदम, अब वो बेचारी जो दीनी इल्म से खाली है, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसको दीन ईमान सिखाया ही नहीं होता है, इसलिए उसके पास उन बातों का कोई जवाब नहीं होता। तो वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है और अपने वालिदैन को अपनी आज़ादी का दुश्मन समझने लगती है और अपने आप को बिछड़ा हुआ फिर उसके एहसास कमतरी से निकलने का मॉडल कल्चर और बेहयाई की तरफ माइल होने लगती है। और फिर शुरू होता है लड़के के दोस्तों से मिलवाने बात करवाने का सिलसिला, जो कुछ ही वक्त में पार्टी करने तक पहुंच जाता है। और उन पार्टियों में मॉडर्निटी के नाम पर उन लड़कियों को सिगरेट, बियर और शराब तक पहुंचा दिया जाता है। और ये दुनिया उनके लिए एकदम नई होती है, जिसमें गुनाहों की लज्जत उसके दिल से बचा
کچا ایمان بھی نکال دیتی ہیں۔ 5واں قدم، پھر ان کو زنا تک لایا جاتا ہے، اور زنا بھی اتنا بدترین کہ کوئی جانور بھی ایسی گندگی نہ کر سکے۔ اس بدترین زنا کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اسلام سے بے انتہا نفرت۔ الہ آباد کے ایک معاملے میں تو زنا کے وقت لڑکا شیطانی نعرہ لگاتا تھا اور لڑکی سے اللہ اللہ کہلواتا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی غلاظت کے بعد بھی لڑکی ان لڑکوں کو چھوڑتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان شیطان کی جد میں آ جاتا ہے تو ان کو شیطانی عمل خوشی دیتے ہیں، نہ کہ تکلیف۔ جیسے کوئی تانترک کسی معصوم کا قتل کر کے اس کا خون پی کر اس لیے شرمندہ نہیں ہوتا کہ اس نے کسی کے کلیجے کے ٹکڑے کا قتل کر دیا، بلکہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ آج اس کو تازہ خون پینے کو مل گیا۔ 6واں قدم، اتنی غلاظت کے بعد لڑکی کی شیطانی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ لڑکے کے ساتھ اس کے دوستوں کی غلاظت کا بھی ذریعہ بننے سے ذرا منع نہیں کرتی، اور یہ سب وہ ماڈرنٹی کے نام پر کر رہی ہوتی ہے۔ پھر لڑکے کے دوستوں کے لیے دوسری مسلم لڑکی کی ڈیمانڈ ان لڑکی سے رکھی جاتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دوستوں کو کئی لڑکیاں کے آفر آئے، لیکن اس کو مسلم لڑکی ہی پسند ہے کیونکہ وہ تمہاری طرح ہاٹ اور اسمارٹ ہوتی ہے، اس لیے تم کسی دوسری لڑکی سے میرے دوست کے لیے بات کرو۔ اور اس حرام کاری میں ڈوبی ہوئی وہ بے غیرت لڑکی خود کو حور کی پری سمجھنے لگتی ہے اور قوم کی کسی دوسری لڑکی کو اس گندگی میں دھکیل لاتی ہے۔ 7واں قدم، اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ لڑکی دل سے پوری طرح مرتد ہو چکی ہوتی ہے اور اسے مسلمانوں اور اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ بھی اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، اور آخر میں وہ کسی مشرک سے شادی کرنے کے کچھ دن بعد استعمال کر کے پھینک دی جاتی ہے، اور اس کے لیے کیے گناہوں کی سزا اس کی زندگی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ موت، قبر اور آخرت کے عذاب تو اس کے لیے بڑا خسارہ ہے کہ، لیکن اس سے پہلے اس ایک لڑکی کے ذریعے 30 پیڑھی تک چلنے والی مسلمانوں کی ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، اور جاہل مسلمان اس کو ایک بد چلن لڑکی کا گناہ سمجھ کر اگلے ہی دن بھلا دیتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ اگر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو کسی کو اس کی خبر کیوں نہیں ہو رہی؟ تو سنیے، آپ کو صرف وہ آخری خبر ملتی ہے جب وہ لڑکی مرتد ہونے کے اعلان کے ساتھ یا تو کسی شرک کے حامی سے شادی کر لیتی ہے یا بھاگ جاتی ہے، یا اچانک بد نصیبی سے رنگے ہاتھ پکڑی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کو بچاتی ہے مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان کھڑی کی گئی نفرت کی دیوار، جو دیوار بڑی سازش کے تحت کھڑی کی گئی ہے۔ آج اسی نفرت کی وجہ سے ہم نہ تو کسی غیر اسلامی معاشرے میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور نہ دوستی نہ ہی زیادہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اسی نفرت کی دیوار کے پیچھے خاموشی سے چل رہی ہے ہماری نسلوں کو تباہ کر دینے کی بدترین سازش، اور اس سازش کا شکار کتنی لڑکیاں ہیں اس کا اندازہ بھی لگانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ضروری بات اور سمجھ لیجئے کہ وہ وشیش سنگٹھن جس کام کا الزام آپ پر لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں نقصان پہنچا کر ڈرا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ وہی کام آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے اور ڈرا کر آپ کی توجہ آپ کے گھر میں ڈالی جا رہی ڈکیتی سے ہٹا دیتا ہے۔ اور آج اسی نفرت کی دیوار سے بدولت ایک لڑکی دوسری لڑکی کو جب سے بتاتی ہے کہ وہ کئی سال سے انجوائے کر رہی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا، تب دوسری لڑکی بھی آسانی سے ان دلدل میں اتر آتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں ایک سے زیادہ لڑکیاں شامل تھی جو کہ ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لے جانے کے بہانے سے ان کے گھروں سے بلاتی تھی اور حرام کاری میں ایک دوسرے کے لیے راستہ ہموار کرتی تھی، اور ایسی بے شمار لڑکے اور شادی شدہ عورتیں ہیں جو مشرکوں کے ساتھ اس دیوار کے پیچھے چھپ کر بدترین حرام کاری کر رہی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی۔ ساتھ ہی اس سنگٹھن کے ٹریڈ لڑکے ان لڑکیوں کو حجاب سختی سے پہننے کو سمجھاتے ہیں جس سے ان کے گھر والے اور معاشرے کو ان پر ذرا شک نہ ہوتا،
بلکہ لوگ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حجاب کا استعمال اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کو کر رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی زیادہ تر لڑکیاں حجابی پائی جا رہی ہے، اور جب ان کا حجاب کھلتا ہے تب آپ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ لیکن آخر میں ہم ان لڑکوں کو ذرا بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو سرکاری پراپرٹی سمجھ کر استعمال کرو، خود بھی مزے لو، دوسروں کو بھی دلاؤ۔ اور وہ ایسا اس لیے بول رہے ہیں کہ آج بے شمار مسلم لڑکیاں سوشل میڈیا اور بازاروں میں اپنے حسن کی کھلی نمائش ایسی بے حیائی کے ساتھ کر رہی ہے جیسے کوئی توائف بھی نہیں کرتی، یعنی وہ خود کو سرکاری پراپرٹی کی طرح ہی استعمال کرنے کی دعوت مشرکوں اور بہترین لوگوں کو دے رہی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کوئی سازش کرنے والا ان کو نہیں پھنسا رہا، بلکہ یہ الٹا ان کو پھنسا رہی ہے، اور بدترین اور غلیظ لوگوں کے ساتھ بدترین اور غلیظ حرام کاری کرنے پر آمادہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور ہم اپنے گھروں میں جھانکنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ اور ہزار باتوں کی ایک بات کی، اگر ان لڑکیوں کو ان کے والدین نے دین ایمان سکھایا ہوتا تو وہ پہلے قدم کو ہی آخری بنا لیتی، وہ طوائفوں کی طرح کھلے عام مشرکوں میں اپنے حسن کی نمائش نہ کر رہی ہوتی۔ لیکن اتنا طے ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آخری موقع ہے اپنے گناہوں سے توبہ کا اور اپنی غلطیاں سدھار لینے کا، کیونکہ ہم اللہ کے وہ دشمن ہیں جو اس کے دین کو خاتمے تک لے آئے ہیں، اور اب ہم پر اللہ کا عذاب آنے میں بہت وقت نہیں بچا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، اپنی لڑکیوں پہ دھیان دیں۔ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔